بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اے آر سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ اسلامک واقعات، سبق آموز کہانیوں اور تربیتی سٹوریز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اے آر سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوئے جس پر فدق کی بنی ہوئی چادر ڈالی ہوئی تھی، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ بنی حارث بن خزرج کے محلے میں سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے۔ راستے میں ایک مجلس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی تک عبداللہ بن ابی ظاہر میں بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس مجلس میں مختلف قسم کے لوگ تھے، کچھ مسلمان، کچھ مشرک، کچھ یہودی۔ اس مجلس میں سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ جب گدھے کے پاؤں کی گرد مجلس والوں پر پڑنے لگی، یعنی سواری قریب آ پہنچی، تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک پر چادر ڈال لی اور کہا، ہم پر گرد نہ اڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پھر ٹھہر گئے اور سواری سے اتر پڑے اور ان کو قرآن پڑھ کر سنانے لگے اور ان مجلس والوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ تو عبداللہ بن ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے شخص، اگرچہ تیرا کلام بہت اچھا ہے، اگر یہ سچ ہے تو بھی ہماری مجلسوں میں ہمیں قرآن سنا کر ایذا نہ دیا کر۔ اپنے گھر کو جا، وہاں جو تیرے پاس آئے اس کو یہ قصے سنا۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، نہیں، بلکہ آپ ہماری ہر ایک مجلس میں ضرور آیا کریں۔ ہماری مجالس میں آپ کا آنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اس بات پر مسلمانوں، مشرکوں اور یہودیوں میں اختلاف ہو گیا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ لڑائی شروع ہو جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو چپ کرانے لگے۔ آخرکار سب خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے اور ان سے فرمانے لگے، اے سعد، تو نے ابو حباب عبداللہ بن ابی کی باتیں نہیں سنی؟ اس نے ایسا ایسا کہا ہے۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اسے معاف کر دیجئے اور اس سے درگزر فرمائیے، اور قسم اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اللہ کی جانب سے جو کچھ آپ پر اترا ہے وہ برحق اور سچ ہے۔ اس کی بدخلقی کی وجہ یہ ہے کہ مدینے کے لوگوں نے آپ کے آنے سے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو سرداری کا تاج پہنائیں گے اور اس کو اپنا والی اور رئیس بنائیں گے، لیکن جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اس کی سرداری کا خواب ادھورا رہ گیا۔ آپ کا یہاں پر آنا اس کو ناگوار ہوا، اس لیے اس نے آپ سے ایسے ناگوار کلمات کہے ہیں۔ آپ نے اس کا قصور معاف کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی عادت مبارکہ تھی کہ بت پرستوں اور یہودیوں کی ایسی ناشائستہ حرکات کو معاف کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لڑنے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ میں بڑے بڑے قریش کے سرداروں کو قتل کر دیا تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ جو مشرک تھے انہوں نے کہا کہ اب ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے لیے مدینہ میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جس کے بعد اس منافق نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا، لیکن دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ تو دوستو، امید ہے آج کے اس واقعے سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ایسے ہی اسلامک واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اے آر سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔